بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم لي خمسة تطفي بها عظ الوبال الحاتمة المصطفى والمرتضى وابن أمام الفاتحة وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بعد خطیب یورپ و ایشیا جو موریشس بھی الحمدللہ اپنی خطابت کے ڈنکے بجا کر کے ابھی موریشس سے تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مفتی ارشاد صاحب قبلہ منظری، بہت اچھا انتخاب کیا مفتی صاحب نے کہ مفتی ارشاد صاحب قبلہ کو خطاب کے لیے آپ کے درمیان انشاءاللہ انہوں نے کچھ دیر میں پیش کریں گے، آپ کو روبرو آئیں گے۔ حضرات ابھی آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹر ممبئی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا ابرار صاحب قبلہ نوری، وہ پڑھ رہے تھے، آپ نے کیسا سنا ہے آپ خود جانتے ہیں، ممبئی سے آنے والے کو آپ نے جیسا سننا چاہیے تھا ویسا نہیں سنا، آپ کو دیکھنا چاہیے یہ مہمان باہر سے آئے ہیں، ممبئی جانے کے لیے کتنا محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی آدمی آسانی سے نہیں آتا ہے، یہ آئے آ کر کے چلے گئے، لیکن آپ نے جیسا سننا چاہیے تھا ویسا نہیں سنا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا یہ دوسرے راؤنڈ میں آئیں گے تھوڑی لاج رکھ لینا، یہ ممبئی سے آئے ہیں، ان کی تھوڑی تھکن آپ کی اچھی سماعتوں کو دیکھ کے دور ہو جانی چاہیے۔ حسن نوشاہی صاحب بھی آئے گے، وہ تو آپ خود ہی بلوا لیں گے، ذرا محبت سے ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ، اور بچن کو کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرت مفتی عظیم عبدالعظیم صاحب قبلہ منظری کی دستار بندی جامعہ نظریہ منظر اسلام درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف پہ ہو چکی ہے، لیکن اب نویر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی ارسلان رضا صاحب قبلہ بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے پھر آپ ان کی دستار بندی کا وہ منظر اپنی آنکھوں سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور انہیں ان کے والدین کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے، ان کے احباب کے لیے، بستی والوں کے لیے، سب کے لیے پروردگار عالم خیر کا ذریعہ بنائے۔ یہاں استاد العلماء حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ جو پورے علاقے کو الحمدللہ سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، وہ تشریف فرما ہے، یقیناً ایک عظیم ہستی ہے یہ، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، اپنے علم کے مطابق ان کا عمل۔ مفتی عبدالعظیم صاحب قبلہ کو دیکھیں الحمدللہ ان کی بھی نمازیں پنجگانہ بجماعت اکثر ادا ہوتی ہے، یہ بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھائی یار گھاٹا کھول لو یار، چہرہ دکھا دو، ہاں ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، مفتی ابوالحسن صاحب اللہ توجہ فرمائے کہ تم میں بہترین وہ شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ان علماء کی زندگی قرآن سیکھنے میں گزرتی ہے، پہلے قرآن سیکھتے ہیں پھر قرآن سکھاتے سکھاتے ان کی زندگی پوری صرف ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرمائیں، علم دین کا طلب کرنا بھی آپ نے حضرت مفتی قاسم صاحب قبلہ منظری سے سنا کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اسے جاننا چاہیے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نماز کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی بھی کام آدمی بغیر سیکھے نہیں کرتا، پہلے حضرات اس میں جو ہے وہ مطلب کیا ہے مہارت حاصل کرتا ہے، پہلے
پہلے اس میں جانکاری حاصل کرتا ہے، ایکسپیرینس لیتا ہے، تب جا کر کے اس کے پیرنٹس اس کو دکان کھلواتے ہیں، تب جا کر کے اس کے گھر والے اس کو کام اس کا اسٹارٹ کرواتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس کو حضرات گرامی اس میں نالج نہیں ہوگا، جانکاری نہیں ہوگی، پیسہ برباد ہو جائے گا، پیسہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے، پیسہ کتنی محنت سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پیسے کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو اس باپ سے پوچھو۔ اللہ اکبر، جو دن میں بھی پریشان رہتا ہے اور رات کو بھی محنت کرتا ہے، جو رکشہ کھینچ کر کے اللہ اکبر پیسہ اکٹھا کرتا ہے، ماں تو گھر کے آنگن میں بیٹھی رہتی ہے، ایک باپ ہے جو پیسے کی خاطر بدیش گیا، اللہ اکبر اپنی محنت و مشقت کو نچوڑ کے سیلری پہ سیلری کماتا رہا، ایک باپ ہے اللہ اکبر جو دھوپ میں جلتا رہا، ایک باپ ہے اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کر کے گاڑی کو ڈرائیو کرتا رہا، اللہ اکبر کبھی دیکھو جنور ہے تو کبھی اللہ اکبر بنگال کی کھاڑیوں میں ہے، کبھی کشمیر کی وادیوں میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، اللہ کے بھروسے پہ چلا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پیسے کی قدر آپ اس سے معلوم کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو پہلے کام سکھاتے ہو، اس کے بعد کام ڈلواتے ہو، اس کے بعد اس کا کام کو شروع کرواتے ہو، اس لیے کہ پیسہ برباد نہ ہو جائے، پیسہ تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو سب سے زیادہ اور سب سے بہترین عمل نماز ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، خدا کو پسند ہے، اس کو بغیر سیکھے آدمی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ باجماعت نماز پنجگانہ ادا جو کر رہا ہے، یہ سب سے اچھا کام ہے۔ تیری کھیتی سے اچھا ہے نماز پنجگانہ کو باجماعت ادا کرنا۔ اللہ اکبر، تیرے کام کاج سے بہتر ہے، تیری دکانداری سے بہتر ہے، دنیا کے ہر کام سے بہتر ہے، دکان بنانے، مکان بنانے، شو روم بنانے، فیکٹری چلانے، اللہ اکبر اس کی اور اس کی مزدوری کرنے سے بہتر سب سے اچھا عمل مصطفیٰ فرما رہے ہیں نماز ہے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ ان مومنوں کو سلامت رکھے جن کی نماز پنجگانہ بھی ادا ہوتی ہے۔ سردی کی لمبی لمبی راتیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے تہجد آ کر کے ادا کر رہے ہیں، قرآن کھول کر کے بیٹھ رہے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب اس کی تلاوت کو اللہ کے فرشتے سن رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں اور اس کی تلاوت قرآن کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے، اللہ جسے پسند فرماتا ہے، اسے پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف 5 نمازیں فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ فرض تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں، ایک چیز جو نماز ہے یہ کتنی اہم ہے، کتنی افضل ہے، اس کو بغیر سیکھے اللہ اکبر بغیر یاد کیے ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر سیکھے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول فرما لے گا۔ اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، اللہ نے دماغ بھی تو دیا ہے، اللہ نے اللہ اکبر مدرسے بھی تو آپ کو مہیا کرائے ہیں، آپ کے یہاں مساجد بھی تو ہے، آپ کے یہاں مدارس بھی تو ہے، آپ کے یہاں علماء بھی تو ہے۔ اگر آپ کو الحمد شریف پڑھنا نہیں آتی تو مفتی عبدالعظیم صاحب قبلہ کے پاس آئے، ان سے الحمد شریف کو یاد کریں۔ آپ کو التحیات یاد نہیں ہے، التحیات یاد کریں۔ آپ کو ثنا نہیں آتا ہے، آپ ثنا یاد کریں۔ نماز جنازہ نہیں آتی ہے، نماز جنازہ یاد کریں۔ اللہ اکبر کبیر عرض کر رہا تھا، جس کو ہم نے کھیل سمجھ رکھا ہے، جس کو ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے، آؤ ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر مدینے کی سرزمین ہے، ایک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے، ان کے کان میں یہ آواز آئی کہ دمشق کی سرزمین پہ حضرت ابو درداء نبی پاک کی حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی سے اجازت لی، اگر تیری اجازت ہو تو میں دمشق جاؤں۔ اپنی ماں سے آ کر کے بولے ماں حق معاف کر دے، دمشق جاؤں۔ باپ سے بولے ابا مجھے اپنا حق معاف کر دو، دمشق جاؤں۔ بیٹے دمشق کس لیے جانا چاہتے ہو؟ ماں نے کہا بیٹے لال کس لیے جانا چاہتے ہو؟ بی نے کہا سرتاج من کس لیے جانا چاہتے ہو؟ کہا بی بی، کہا اماں، کہا ابا، کہا بھائی، کہا بیٹو، کہا بیٹیوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے دمشق جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دمشق کا سفر شروع کر دیا، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، چلا نہیں جاتا تھا، کوئی سیکھ لگ جاتی تھی، کوئی لکڑی زخم میں لگ جاتی تھی، کانپ جاتے تھے، جسم پہ کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، اپنے زخم سے
گرد و غبار نکالتے تھے، ریت کو نکالتے تھے، پھر آگے کو سفر کرتے تھے۔ وہ چلتے رہے، چلتے چلتے اللہ اکبر، آخر کار اپنی منزل کو پہنچے۔ دمشق میں آپ نے داخلہ لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود میں مشغول تھے، لہو و لعب میں مشغول تھے۔ ان بچوں کو نبی کے عاشق نے سلام کیا، اللہ اکبر، بچوں کو سلام کیا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، ہم بڑوں کو سلام نہیں کرتے، ہم تو اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے، اپنی ماں کو سلام نہیں کرتے، اپنے چچا کو سلام نہیں کرتے، اپنے تایا کو سلام نہیں کرتے۔ لیکن نبی کے عاشق نے کھیلتے ہوئے بچوں کو سلام کیا، اور پھر بچوں سے دریافت کیا کہ دمشق کی جامع مسجد کدھر ہے؟ بچوں نے کہا ادھر ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو درداء نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا ان کو استقبال کرتے ہوئے میرے پاس تک لاؤ، اس لیے کہ ان کے وجود سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ نبی کے شہر سے آ رہے ہیں، یہ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضرت ابو درداء کے پاس پہنچے، جا کر کے سلام کیا، کہا ابو درداء، میرا اللہ جانتا ہے، میرے رسول جانتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے دمشق نہیں آیا ہوں، میں کسی اور غرض سے دمشق نہیں آیا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے تم ایک نبی پاک کی حدیث یاد ہے، اللہ اکبر، تم اسے سناتے ہو، تم نبی پاک کی حدیث بیان کرتے ہو۔ میں اپنے آقا کی حدیث سننے آیا ہوں، میں اپنے آقا کی بات سننے آیا ہوں، میں اپنے آقا کا قول سننے آیا ہوں۔ آج تو جگہ جگہ نبی کی بات کرنے والے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اس لیے جلسوں کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ 2 روپے عطا فرما دے، آدمی پروفیشنل بنتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے جلسوں میں جانا، ہمارا کام نہیں ہے سبحان اللہ بولنا، غریبوں کا کام ہے سبحان اللہ بولنا، مجلس میں جانا غریبوں کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں غریب کا کام نہیں ہے، نبی کے غلام کا کام ہے سبحان اللہ بولنا، نبی کے عاشقوں کا کام ہے۔ محفل میلاد میں آنا، ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ارے تو کون ہوتا ہے نبی کی محفل میں نہ آنے والا؟ تو کون ہوتا ہے یہاں سبحان اللہ نہ بولنے والا؟ اپنی قسمت پہ رو، اپنی قسمت پہ ماتم کر کہ اللہ نے تجھے پسند ہی نہیں کیا کہ تو اللہ کی تعریف بیان کرے، سبحان اللہ بولنا۔ کسی مولانا کے باپ کی تعریف نہیں، خدا پاک کی تعریف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں تو بڑا ہوں مولانا، یہ اچھا نہیں لگتا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی دیر محفل میلاد میں بیٹھنا پڑتا ہے، بہت لمبا کھینچ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح، چلو میں نے تمہارا مان لیا، تمہارا عذر مجھے قبول ہے کہ چلو گرمیوں میں رات جو ہے لمبی نہیں ہوتی، اب تو بڑی بڑی لمبی راتیں ہوتی ہیں، 1 بجے بھی آدمی سو جائے تو فجر میں آسانی سے اٹھ جاتا ہے، لیکن تو فجر میں بھی، اللہ اکبر، سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں بھی اگر تمہارے گھر والوں سے پوچھا جائے بتاؤ بیٹا تمہارے باپ کس وقت اٹھتے ہیں، بیٹا جواب دیتا ہمارے ابا 10 بجے اٹھتے ہیں، ہمارے ابا 9 بجے اٹھتے ہیں۔ مجھے پتا تو صحیح، اب اس میں علماء کی کمی ہے، جلسے کی کمی ہے، کمی جلسے کی نہیں، کمی تیری ہے، تیری روح مردہ ہو چکی ہے، تیرے قلب میں جان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی سے سچا عشق کر لے، زمانے والے کو بتا دے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ اور تو کون ہوتا ہے نماز کے پڑھنے کے لیے نہ آنے والا؟ خدا تجھے بلاتا ہی نہیں ہے، خدا بلائے کھیت سے بھاگ کے چلا آئے گا، مکان سے بھاگ کے چلا آئے گا، دکان سے چلا آئے گا، بیٹھک سے اٹھ کے چلا آئے گا۔ اپنی قسمت پر رویا کر، خدا تجھے چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو خدا کی عبادت کرے، خدا نے تجھے پسند نہیں کیا، اگر خدا پسند کر لے تو دوڑ کے آئے گا۔ بہت اچھے بات سے خدا چاہے تو نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کو؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑی سی دور سے آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ، اور تھوڑی سی دور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو درداء کے پاس پہنچے، جا کر کے کہا ابو درداء
میرا خدا جانتا ہے، میرے رسول جانتے ہیں، میں کسی اور غرض کے لیے دمشق نہیں آیا ہوں. میں نے یہاں تک کہ لمبی مسافت کو طے کسی غرض کے لیے دوسری غرض کے لیے نہیں کیا، بلکہ میری ایک غرض ہے، میرا ایک ہی کام ہے. تم نبی کی حدیث بیان کرتے ہو، نبی کی حدیث سننے آیا ہو، نبی کی حدیث سنا دو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو درداء نے نبی کی حدیث بیان کی. حضرت ابو درداء بولے رسول کائنات فرماتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے، اللہ اکبر، جو دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے، اپنی بستی سے چلے، اپنے گاؤں سے چلے، اپنے شہر سے چلے، اپنے قریہ سے چلے، اپنی آبادی سے چلے، اپنے محلے سے چلے، جہاں تک بھی اس کو پہنچنا ہے، جہاں بھی عالم اس کو ملتے ہو، جہاں بھی نبی کی حدیث سنانے والے ملتے ہو. اگر جویا میں ہو، فتح پور سے جویا تک کا سفر کیا. اگر نبی کی بات سنانے والا امروہہ میں ہے، فتح پور سے جانے والا شخص امروہہ جا کر کے نبی کی حدیث سن رہا ہے، مراد آباد میں جا کر کے نبی کی بات سن رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے گھر سے جہاں تک بھی سفر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے. اور جو دین سیکھتا ہے، جو دین حاصل کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی فرماتے ہیں جو بلوں کے اندر چونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. جو سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آسمان والے اس کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں، اہل زمین ان کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں. توجہ فرمائیے عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین. علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. علم دین کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. ایک بادشاہ کے بیٹے کی کہانی ہے. اللہ اکبر. بیٹے کا نام ہے مامون رشید. ان کے بیٹے جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے پہلے قرآن پڑھو، بیٹے پہلے دین حاصل کرو. عصری تعلیم بعد میں ہے، دنیاوی تعلیم بعد میں ہے. جیسے کہ آپ نے ایک نام سنا ہے اورنگزیب بادشاہ کا. اورنگزیب بادشاہ، عالمگیر اورنگزیب بادشاہ، یہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء کرام کی توجہ چاہوں، آج میں نے ان کے حوالے سے ایک بات بڑی دل کو چھو گئی جو آپ پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ اللہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کی رضا کے لیے ہماری مدد کیجئے. سرکار کو اورنگزیب بادشاہ عالمگیر نے اپنی تلوار پہ سرکار غوث اعظم کا نام لکھوایا ہوا تھا. غوث پاک کا نام اورنگزیب بادشاہ کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا، کندہ ہوا تھا. غور فرمائے اورنگزیب بادشاہ کسی اور مسلک سے نہیں ہے. سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. ہم اہل سنت میں اللہ نے غوث اعظم کو رکھا ہے، اہل سنت میں غریب نواز کو رکھا ہے، اہل سنت میں صابر پاک کو رکھا ہے، اہل سنت میں اورنگزیب عالمگیر کو رکھا ہے. اورنگزیب عالمگیر اتنے بڑے قادری تھے، اتنے بڑے قادری تھے، اتنے بڑے قادری تھے. آپ کی تلوار پہ بھی غوث پاک کا نام لکھا ہوا تھا. اسی تلوار سے دشمنان اسلام کو دھول چٹائی ہے اورنگزیب بادشاہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار اورنگزیب بادشاہ کے بیٹے جب حافظ قرآن بنے، اسلام کیوں آگے نہ بڑھتا، اسلام کیوں نہ پھیلتا؟ بادشاہوں کے گھر میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں. آج حافظ اس کے گھر میں بنے گا جو غریب ہوگا، جو تھرڈ کلاس کا ناگرک ہوگا. جو غریب ہوگا اس کا بیٹا جائے گا مدرسے میں، جو امیر ہوگا اس کا بیٹا جائے گا اللہ اکبر اسکول میں، اس کا بیٹا جا کر کے اللہ اکبر عصری تعلیم حاصل کرے گا، انگلش میڈیم میں اس کا ایڈمیشن ہوگا. غریب کا بچہ جائے گا مدرسے میں. اللہ اکبر کبیرہ. حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں مدرسوں کو کان کھول کر کے سن لو، مدرسوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. مدرسے تو وہ ہیں جو تمہاری نماز جنازہ اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے طلبا پیدا نہیں، اللہ اکبر، علماء پیدا کرتے ہیں. اور ان کی شان اس وقت نظر آتی ہے جب کسی کا بیٹا مصلی پہ جا کر کے اپنے باپ کی نماز پڑھاتا ہے، رب کی رحمت کو جوش آتا ہے. ہم نے مرنے والے کے عمل نہ دیکھے، اس کے بچے کے عمل دیکھے ہیں. اس کی مغفرت فرما. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اورنگزیب بادشاہ کے بیٹے بننے حافظ قرآن. کہا اللہ جاؤ اپنے دادا کو کہو مبارکباد. دادا جی
حافظ قرآن بن گیا. شاہجہاں نام ہے اورنگزیب بادشاہ کے والد ماجد کا. کہا پوتے مجھے خوشی نہیں ہے, اپنے باپ سے کہہ دے مجھے تو خوشی اس دن ہوگی جس دن میرا بیٹا اورنگزیب حافظ بنے گا. دادا جی کیوں, اس کا مطلب تو سمجھائے. بولے بیٹا مطلب یہ ہے قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ تاج بنا جائے گا. میں تو دادا ہوں, اورنگزیب کے سر پہ بنے گا تاج, خوشی اسے ہوگی. اللہ اکبر. کبھی بیٹے نے آ کر کے کہہ دیا دادا جی یہ کہہ رہے ہیں خوشی تو اورنگزیب کو ہے, تاج تو قیامت کے دن اورنگزیب عالمگیر کے بنے گا, ہمارے کون سا تاج سر پہ باندھا جائے گا. اتنا سونا اورنگزیب بادشاہ پورے ہندوستان پہ حکومت کرتے ہیں, اکھنڈ بھارت پہ حکومت ہے. آج تو بڑھ چکا ہے یہ بھارت, کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے یہ ملک ہندوستان. پاکستان اسی سے نکلا, بنگلہ دیش اسی سے نکلا, سری لنکا اسی سے نکلا, ارے بولو نکلا کہ نہیں نکلا, نیپال بھی اسی سے نکلا. اللہ اکبر کبیرہ, پاکستان اسی سے نکلا. اس وقت تو سب ایک تھا, اکھنڈ بھارت تھا. اتنے بڑے ملک میں اورنگزیب حکومت کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو تو صحیح اسلام نے کیسے کیسے ہیرے اور موتی پیدا کیے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اورنگزیب بادشاہ نے کہا شاہجہاں میرے والد ماجد یہ کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن بنوں تو میرے ابا کو خوشی ہوگی. حضرات علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. 50 سال کے لیے بھی مدرسے کا دروازہ کھلا ہوا ہے, 20 سال کے لیے بھی مدرسے کا دروازہ کھلا ہوا ہے, 70 سال 75 سال کے بزرگ کے لیے بھی مدرسے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن ان کے بارے میں کیا کہا جائے جنہوں نے مدرسے کے دروازے بند کر دیے ہیں, جنہوں نے مدرسوں کے دروازوں پہ تالے لگا دیے. مدرسے کا دروازہ کھلتا ہی نہیں, دروازہ کھلتا ہے تو نماز جنازہ کے لیے, دروازہ کھلتا ہے تیجے کے لیے. اللہ اکبر. میں آپ کسی کو مطلب کیا ہے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, یہاں کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. کئی جگہ کی بات ہو سکتی ہے کہ آج مدرسوں کے دروازے کھلے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ مرنے والوں کے لیے کھلے ہیں. مدرسے کے دروازے مرنے والوں کے لیے نہیں ہے, مدرسے کے دروازے زندہ لوگوں کے لیے کھلتے ہیں. مدرسہ انسان بناتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر خیر چاہو تو مدرسے میں قرآن کی تعلیم, اللہ اکبر, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مت قرآن کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرو, اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کیجئے, عرض کرنا چاہتا ہوں اورنگزیب بادشاہ نے فوراً ہی قرآن کو کھولا, یاد کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, 3 مہینے گزرے, 4 مہینے بیتے, 5 مہینے بیتے, 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے جیسے ہی گزرے ہیں سرکار اورنگزیب بادشاہ پورے حافظ قرآن بن کے اپنے والد ماجد شاہجہاں کی بارگاہ میں آئے, سلام پیش کیا. بابا جی السلام علیکم, تمہیں میں مبارکباد دینے آیا ہوں. اگر بھارت کے بادشاہ ہے, پورے بھارت پہ حکومت کرنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے باپ شاہجہاں سے کہہ رہے ہیں پورے قرآن کا حافظ بن کے آیا ہو, ہمت کیوں ہارتے ہو کہ مولانا ہماری زبان نہیں پلٹتی ہے, ہمت کیوں ہارتے ہو, عمر بہت ہو گئی ہے, ہم سے پڑھنے نہیں آئے گا, ہم یاد نہیں کر پائیں گے. ہمت کرنا تمہارا کام ہے, یاد کرانا پروردگار کا کام ہے. تو ہمت تو کر, 50 سال کو نہ دے, 75 سال کو نہ دے, اللہ مدد کرے گا تو 75 سال ہی میں نماز یاد ہو جائے گی. واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے لگے, ماشاء اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. بہت اچھا خطاب حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب نے مندری نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. بولیے جہیز کے حوالے سے پیش کیا. اللہ اکبر. ضرورت ہے میں ایسے لوگوں کو انہوں نے نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری, حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. حضرات خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جو موریشس بھی الحمدللہ اپنی خطابت کے ڈنکے بجا کر کے آئے. یہ مفتی عبدالعظیم صاحب قبلہ منظری کی کاوشیں ہیں کہ انہوں نے فون کیا اور یہ فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر آ گئے. انشاءاللہ بھی آپ حضرت کا نائب خطاب سماعت فرمائیں گے, انشاءاللہ طبیعت باغ ہو جائے گی. اور تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر لوں, اجازت ہے؟ بول دیجیے میرے بھائی سبحان اللہ بول دیجیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. حضرات گرامی, تو سرکار اورنگزیب بادشاہ پہنچے اور کہا مبارک ہو, میں قرآن کا حافظ بن کے آیا ہوں. اب آپ کے سر پہ قیامت کے